السلام کی ذات مقدس ہے۔ ہم ایماندار ہو ہی نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کر لیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو پیچھے کر دیں، پھر کہیں کہ میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، محبوب آپ کو بھیجا اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب چونکہ ایمان کا ذکر ہو گیا، اللہ پاک نے فرما دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اب آگے جو چیز اللہ پاک نے بیان فرما دی وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کیا چیز؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ اب ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ لیا بندہ مومن نے، مسلمان ہو گیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گیا، جب دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس کے لیے پھر کیا ہوتا؟ چاہیے تو یہ کہ ہوتا کہ عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے